سبحانه وتعالى على ما وفقنا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. یہ پرچی کس نے لکھی ہے؟ یہ چونکہ میرا خیال یہ موضوع مولانا مغیرہ صاحب کا تھا، انہوں نے پڑھایا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ مولانا سعد صاحب، ان سے آپ نے یہ سوال کیا؟ نہیں، وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ چلے اگر مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو مختصراً بتا دوں گا، لیکن یہ موضوع کافی طویل ہے، مطلب کہ پورا گھنٹہ جو ہے نا وہ اس میں صرف ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا دوں گا اور آپ کو میں 2-3 کتابیں بتا دوں گا جس میں آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں یہ رکھا ہوا ہے، میں آؤں گا اس کی طرف۔ آپ میں سے جو لوگ، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میری اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ بھی، ٹھیک ہے نا؟ میری طرف توجہ رکھیں، کیونکہ یہ جتنا ٹائم ہے اس کے اندر دلائل لکھوانے بیٹھ جائیں نا تو وہ پھر ٹائم خرچ ہو جاتا ہے، دلائل کتابوں میں ہیں۔ میں آپ کو کچھ اصولی باتیں ایسی سمجھا دوں گا یا کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ ان اصول کو جب بھی آپ مد نظر رکھیں گے تو تمام باتوں کا جواب آپ دے سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ایک یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، دلائل اس میں، اور کتنی کتابیں ہیں دلائل اس میں ہیں۔ اب میں آپ کو شروع ختم نبوت کی دلائل قرآن سے، حدیث سے، کتابوں میں لکھی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو لکھنے کی ضرورت نہیں، جو لکھنا ہوگا اگر کوئی نا، اچھا میں نے جو آپ کو پڑھانا ہے وہ اس کتاب میں لکھا ہے، تو آپ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی چیز، جو نئی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے لیکچر میں تو وہ پھر آپ کو لکھوا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بس آپ توجہ رکھیں میری طرف تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اندر جو باقاعدہ علماء جو فارغ التحصیل ہیں، ہو چکے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو دورہ حدیث کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ میرے خیال سارے درجہ رابعہ اور اس سے اوپر کے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، تاکہ میں اس حساب سے پھر بات کروں۔ میرا خیال آج 12 تاریخ ہے، 10 کب سے شروع ہے ادھر؟ 5 سے، تو آپ کو ایک ہفتہ تقریباً ہو چکا، ٹھیک ہے؟ تو میرا جو ابھی موضوع مجھے دیا ہے وہ موضوع تو یہ ہے کہ جو منکرین ختم نبوت یا قادیانی جنہیں کہتے ہیں ہم، وہ کچھ احادیث سے استدلال کرتے ہیں اپنے فاسد عقیدے کے حق میں، تو موضوع یہ ہے کہ ان احادیث کے بارے میں۔ لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو میں چیک کر لوں کہ آپ نے جو 7 دن میں پڑھا ہے وہ آپ نے کہاں تک سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال ہے بڑا آسان کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، یہ دورہ کورس ختم نبوت کورس ہے نا، تو میں کہوں جی آپ ختم نبوت کا تعریف، ڈیفینیشن، یا جسے تعریف کیا ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک ساتھی جو ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتائیں جی۔ یہ یعنی ٹھیک ہے تکمیل نبوت، لیکن یہ تو مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ تکمیل شریعت مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، مطلب شریعت آپ پر ختم ہوگی، اب کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی تعریف بتائیں کہ جس تعریف سے ہی کوئی مدعی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خود بخود نکل جائے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بالکل. آپ لوگوں نے سنی یہ، وہ حضرت نے تو اس کا بعد میں جو اس عقیدے کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوتا آپ نے بتایا، ٹھیک ہے نا. یہ ادھر سے اور ان دونوں نے جو تعریف کی ہے ختم نبوت کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی تقریباً وہی بات کی کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. ایک تعریف عام طور پہ کسی سے لوگ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی کہ لفظ پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ بھی تعریف عام کرتے ہیں نا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں باتیں ویسے ایک ہی معنی ہے، ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن جو لفظ مثلا انہوں نے بولے، اس لفظ سے آپ نے جو قادیانی ہے نا اس کو ایک گراؤنڈ سے ایک دڑبے میں بند کر دیا. تو یاد رکھیں کہ جو آپ کا فریق مخالف ہے اس کو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو کھلی جگہ نہیں ملنی چاہیے، کہ دلائل پر نہ جائیں ہم قرآن و حدیث سے. آپ اس کو شروع میں کوشش کریں کہ ایسی جگہ مثال ہے کہ وہ چھوٹی ایک مرغی ہے نا، میں اس حال میں چھوڑ دوں دیسی مرغی، تو آپ کو کہوں پکڑو تو کتنا زور لگے گا، اور ایک مرغی ہے میں ایک 5 بائی 5 فٹ میں جگہ تو آپ جلدی پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے. سوال یہی ہے کہ آپ سے مثلا مرزائی پوچھے گا جی مولوی صاحب ختم نبوت کا مطلب کیا، تو مولوی صاحب جلدی سے کہہ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ اگلا سوال کرے گا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے کہ نہیں آنا، آپ کہو گے آنا ہے، وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ختم نبوت کا مطلب ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سمجھ آ گئی؟ اس سوال کا شروع سے ہی بند کر دیں کہ آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں. میں اس پر ایک لفظ آپ پر ایک کرتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یا انبیاء کی جو فہرست حضرت آدم سے شروع ہوئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، اب اس فہرست میں کسی اور کا نام نہیں آ سکتا. ایک ہی معنی ہے. اب جب آپ یہ کہیں گے نا تو اب وہ اگلا سوال نہیں کر سکتا، وہ کرے گا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے اس لسٹ میں موجود ہیں، وہ چاہے 10 دفعہ نازل ہو جائیں، آئیں اتریں جائیں، وہ تو پہلے انبیاء کی فہرست میں موجود ہیں. تو میں نے تو یہ تعریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، یا پیدا نہیں ہو سکتا، یا نام کا اضافہ نہیں ہو. سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ ایک مثال دی ہے آپ کو کہ اس طرح کے اصول ہونے چاہیے آپ کے ذہن میں، کہ اب یہاں پہ اس نے جو عیسیٰ علیہ السلام والا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہاں رک جائے گا، اب آپ آ جائے گا ختم نبوت کی طرف. اب اگلا سوال وہ آپ سے کر سکتا ہے مولانا کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ جی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ چلو یہ تعریف تو ہوگی نا آپ کے بعد لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ مشارحین نے تشریح کی اس حدیث کی کہ ای لا ینبأ احد بعدہ، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. لیکن یہ بھی سوال کر سکتے ہیں یہ آپ نے پیدا ہونے کا لفظ کہاں سے نکال دیا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے، یہ اس کتاب میں پڑھیں گے آپ. اچھا یہ ایک تو یہ میں اس پر چلوں، میں آپ کو اس لیے شروع میں کہا کہ یہ میں کوئی یعنی ایک رستے پر نہیں چلوں گا، جو میرے ذہن میں آئے گا نا میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا. جو یاد رکھیں کہ آپ کو قادیانیت کا اور ان کا تعارف وغیرہ تو کرایا گیا ہوگا یا نہیں، یعنی مرزا قادیانی کی کتابوں وغیرہ کا کوئی تعارف کرایا کسی نے کیا؟ ٹھیک ہے. تو جو یہ قادیانی مذہب ہے، میں اس کو قادیانی، اس کا بانی کون ہے؟ مرزا قادیانی. تو اس مذہب کی جب ہم نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی تحریریں ہیں اپنی، ٹھیک ہے، جس پر کبھی مرزائی بات نہیں کرتا. قادیانی جو ہے وہ شروع میں آپ کو کہے گا جی میں نے قرآن و حدیث سے بات کرنی ہے، مرزا قادیانی کی تحریر نہیں پیش کرو گے.
لیکن ہم نے چونکہ جب کسی مذہب کا تعارف لینا ہے تو اس مذہب کو ایجاد کرنے والے نے جو لکھا ہے وہ سب سے اہم ہے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے چونکہ وہ پیدا ہونے کی بات کی تو یہ جملہ متردد کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو ایک جگہ خاتم الاولاد لکھا ہے. کیا لفظ لکھا ہے؟ بروزن خاتم الانبیاء. ٹھیک ہے. اور اس نے جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ الفاظ تو اس کے اور ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی تھی. مفہوم بیان کر رہا ہوں. الفاظ اس کے جو ہے نا وہ آپ اس میں پڑھیں گے وہ بڑے عجیب سے ہیں. پہلے وہ پیدا یعنی جڑواں پیدا ہوا. وہ کہتا ہے ہم جڑواں، میری ایک بہن تھی، تو پہلے وہ بہن پیدا ہوئی پھر میں، اور میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس طرح میں خاتم الاولاد ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ حوالہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرزا قادری نے اپنے آپ کو کیا خاتم الاولاد، جو ہم کہتے ہیں خاتم الانبیاء، اور اس کی تشریح کی کہ چونکہ میرے بعد میرے ماں باپ کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹکا یاد رکھنا، ورنہ بات یہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 3 موضوعات قادیانیوں سے متعلق ہیں. ایک یہی نبوت جاری ہے یا نہیں، نبی آ سکتا ہے حضور کے بعد یا نہیں. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع. اور تیسرا مرزا قادیانی کی ذات، اس کا کردار. یہ 3 باتیں جو قادیانیوں کے ساتھ ہمارا بحث ہو سکتی ہے. یہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں. اب اس کے اوپر قادیانی ہر باطل جو ہے فرقہ وہ قرآن و مسلمانوں میں جس سے جو نکلا تو وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرتا ہے اپنے نظام میں. تو قادیانی بھی قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ فلاں فلاں آیت پیش کرتے ہیں اور اس آیت کا ہم نے یہ جواب دینا ہے، اور فلاں حدیث پہ فلاں بزرگ کا قول پیش جواب دینا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ تنقیح عربی میں کہتے ہیں، یا آپ نے یہ ڈیفائن انگلش میں کہتے ہیں، اس چیز کو واضح کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے کہ اختلاف کیا ہے. کہ آپ کے سامنے قادم اس کے ساتھ یہ تو کرے اختلاف تیرا میرا کیا ہے. وہ کہے گا اختلاف کیا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، کیا یہ اختلاف ہے یا کیا؟ ٹھیک ہے نا. وہ یہی کہیں گے جی بس نبوت جاری ہے. تو آپ نے اس سے یہاں پہ ہی اس کو پہلے پکڑنا ہے. کیا اس کو کہنا ہے کون سی نبوت جاری ہے. نبوت کی اقسام خود قادیانیوں نے لکھی ہیں 3 مرزا بشیر الدین محمود نے. یہ اس میں حوالے آپ کو مل جائیں گے، میں اشارہ کرتا جاتا ہوں. اس نے کہا جی 3 قسم کے نبی ہوتے ہیں. ایک نبی جو مستقل نبی اور شریعت والا. ٹھیک ہے. مستقل یہ مرزا کی اصطلاح ہے. ایک اس کے نزدیک ایک امتی نبی بھی ہے جو اپنے آپ کو وہ کہتا ہے. مستقل نبی کہ جس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی نبوت عطا کر دی. وہابی جسے ہم کہتے ہیں، نبوت ہمارے نزدیک نبوت وہابی ہے ساری، کوئی یہ مستقل غیر مستقل نہیں ہے، سارے مستقل نبی. اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک جو نئی شریعت بھی لائے اور دوسرا جو نئی شریعت نہ لائے. ٹھیک ہے نا. مثال دے دیتا ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقل نبی اور صاحب شریعت ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مستقل نبی، اپنی شریعت نہیں لائے. ٹھیک ہے نا. تیسری قسم وہ کہتے ہیں جو مستقل نبی نہیں بلکہ وہ کسی نبی کی اتباع کر کے نبی بنا، وہ اپنے لیے رستہ کھول رہا ہے. یہ غور سے سنیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں. اور نئی شریعت بھی نہ لائے، اس کو وہ کہتے ہیں ذلی بروزی امتی نبی. وہ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی یہ والا نبی ہے. یہ قادیانی کہتے ہیں ایسے، مرزا قادری نے خود بھی یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس سے یہ پوچھیں گے پہلے یہ کنفرم کرو کون سی، کیا تینوں نبوتیں جاری ہیں یا
دو یا ایک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے نا. یقیناً وہ کہے گا جی نئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقل نبی نہیں آ سکتا. اب جو بھی نبی آ سکتا ہے وہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, اور اتنی اتباع کرے گا کہ اس کو اللہ انعام میں نبوت دے گا, یعنی تیسری قسم نبوت کی. سمجھ آ رہی؟ ذلی بروزی کی اصطلاح ہے. تو اب آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے, اب جو آپ نے دلائل دینے ہیں نا جاری ہونے پر, اس نبوت کے جاری ہونے پہ دینے ہیں جو ذلی بروزی ہو. کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھو گے جس میں صرف نبوت کا یا رسالت کا ذکر ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دلیل آیت پڑھ دے گا جی اس میں لکھا ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم, اگر تمہارے پاس رسول آئیں, وہ یہ رسول ہے, یہاں یہ تو نہیں لکھا ذلی بروزی. اس کو کہتے ہیں کہ جب دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے. اب یہاں سے آپ نے اس کو دلائل پر جانے نہیں دیا کہ آپ اس کو کہنا ٹھیک ہے جو بھی آیت پڑھو گے اس میں یہ ہو, دوسرے لفظوں میں کہ دو قسم کی نبوت بند ہے, ایک قسم کی جاری ہے. واضح ہو گیا؟ اور آپ نے یہ کہنا ہے دلیل ایسی دینا جس سے ثابت ہو کہ دو قسم کی شریعت والا نبی مستقل نہیں آ سکتا, بغیر شریعت والا مستقل نہیں آ سکتا, صرف امتی نبی بغیر شریعت والا آ سکتا ہے. دلیل یہ ہونی چاہیے نا. مثال سے اور سمجھیں, جس کو سمجھ نہ آئے نا وہ دوبارہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا کے بات سمجھ نہیں آئی. کہ میں کہتا ہوں جی کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ عطاء المنعم آپ کا نام, آپ مجھ سے پوچھتے ہو جی مولوی صاحب آج صبح عطاء المنعم صاحب آئے تھے, تو میں کہتا ہوں یار صبح پانچ لڑکے آئے تھے. کوئی سوال جواب میں مطابقت ہے؟ آپ کہو گے جی 5 آئے تھے 10 آئے تھے, میں نے پوچھا کہ یہ آئے تھے, ایسے ہی ہے؟ ہاں. جب میں کہوں گا ہاں وہ 5 آئے ان میں سے ایک وہ بھی تھے, تو پھر سوال, تو جب دعویٰ خاص ہے تو اس کی دلیل بھی خاص ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے؟ تو قادیانی یاد رکھیں یہ دعویٰ جو یعنی وہ غلط کہیں گے آپ کو اجراء نبوت, یہ دھوکہ ہے. وہ کون سی نبوت؟ اور وہ بھی کہے گا مرزا قادیانی نے اپنی پوری کتابوں میں یہی رونا رویا ہے کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کیسے, حضور کے بعد تو نبوت بند ہے, وہی بند ہے. یہ پوری کتابوں میں لکھا ہے. کیوں؟ کہ وہ بھی مانتا ہے کہ شریعت والی نبوت بند ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہمارے بزرگ تھے, تو ایک گاؤں میں, ایک پرانی بات ہے اس وقت یہ تبلیغ وغیرہ عام کرتے تھے, تو ایک گاؤں میں ایک مرزائی مربی آیا, تو وہ گاؤں والوں کو اس نے آ کے یہی اجرائے نبوت یہ اور وہ, تو ان کو پتہ چلا جی وہ مولوی صاحب ساتھ والے گاؤں میں ہیں, تو ان کے پاس چلے گئے جی مولوی صاحب. تو مولوی صاحب چلے گئے وہاں, ایک چھوٹا سا رسالہ مرزا بشیر الدین محمود کا, وہی میں جسے آپ کہہ رہا ہوں جس میں اس نے 3 تعریفیں لکھی ہیں, وہ پکڑ لیا, چلے گئے جی. وہ مرزا مربی نے کہا جی وہ نبوت جاری ہے. انہوں نے کہا جی کہ کون سی جاری ہے؟ کہتا ہے جی بس نبوت جاری. انہوں نے مولوی صاحب نے کہا اچھا شریعت والی نبوت جاری ہے؟ کہتا ہے نہیں. مولوی صاحب نے اس کو کہا دلیل دو. نہیں. تو اس نے یہی آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد ولکن رسول خاتم النبیین. کہتا جی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت والے نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ مولوی صاحب وہیں پہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, یہ تو تم نے مان لیا کہ اس آیت میں نبوت کی نفی ہے, کہ کوئی نہ کوئی نبوت بند ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں تمہیں یہ دلیل دیتا تو تم نے اس میں وہ ادھر ادھر کرنا, اب تم نے خود پڑھ دی نا, چلو ٹھیک ہے. اب تم نے یہ کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت والی نبوت بند ہے, میرا دعویٰ کہ اس سے ساری نبوت بند ہے وغیرہ. تو میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اجرائے نبوت میں عام مطلقاً نہیں ہے, بلکہ ایک قادیانی کہتے ہیں 2 قسم کا نبی نہیں آ سکتا اور 1 قسم کا آ سکتا ہے, تو پھر دلیل بھی وہ دو. تو جتنی آیات وہ پیش کرتے ہیں کہیں صرف نبوت ہے کہیں رسالت ہے, تو ہمیں دلیل میں جانے کی, اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. عام پبلک میں جواب آنا چاہیے آپ کو, لیکن آپ کہو جی ہاں کیا یہ نبوت, اس نبوت سے کیا, اس نبوت سے ذلی بروزی نبوت مراد ہے,
اس سے تو ساری نبوت پھر کھلی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح احادیث میں تو مطلقاً نبوت اور رسالت کے لفظ سے کوئی دلیل وہ دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا، ہاں نہیں وہی کہتا ہوں نا کہ اس کے سارے دعوے ملائیں گے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں اس نے تشریع کا دعویٰ کیا، لیکن جب اس کے سارے دعوے ملائیں گے آخر تک وہ اس نے اسی دھوکے میں رکھا کہ میں نے کون سا نئی شریعت کا دعویٰ کیا ہے. کیے اس نے وہ بھی ہیں، لیکن اس نے اپنی کتابوں میں جا بجا یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف وہی نبی آ سکتا ہے جو آپ کی نبوت سے نور حاصل کرے اور آپ کی اتباع کرے. میں یہ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے بھی اس کو کیا ضرورت تھی شروع میں کہہ دیتا کہ نبوت کھلی ہے، یعنی اس نے بھی مانا ہے کہ مستقل اور شریعت والے نبی نہیں آ سکتے، یہ بھی لکھا ہے. باقی تو اس کی باتوں میں تضاد ہے. مرزا قادیانی دنیا کا واحد شخص ہے جو میں نے مطالعہ کرتے دیکھا کہ وہ اپنے سے ٹکراتا ہے. کوئی بندہ اپنے آپ شیشے سے تو ٹکراتا ہے، یہ اپنے ہر بات کا ضد اس کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، وہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک میں نے آپ کو اصولی بات بتا دی کہ پبلک میں جب ایک عام لوگ ہیں جو علماء یا قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں، وہاں پہ جو قادیانی کو مربی بات کرے گا اجرائے، تو وہاں پہ ظاہر بات ہے وہ لوگ تو آیات کی تشریحات تفاسیر نہیں سمجھتے، تو وہاں پہ یہ جھٹکے اس کو ہم کہتے ہیں ڈھکوسلے کام آتے ہیں. تو آپ نے اس کو کہنا جی ٹھیک ہے جی آپ کے نبی، لیکن یہ بتا دو ہر قسم کا نبی آ سکتا ہے، نئی شریعت والا بھی آ سکتا ہے. وہ کہے گا نہیں، تو آپ بولو اچھا یہ نئی کی دلیل دے دو کہاں منع ہے. وہ آپ کی اسی آیت پہ آ جائے گا خاتم النبیین پر، اور تو کوئی دلیل نہیں اس کے. تو آپ کو اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی نبوت بند ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے چلو، اب کون سی بند ہے اور کون سی کھلی ہے یہ تم نے دلیل دینی ہے اس نے. اور یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث کے اندر کوشش کریں آپ خود مدعی نہ بنیں، آپ مجیب بنیں، جواب دعویٰ دیں. دلیل اگلے کو تیرا دعویٰ دلیل دے، دلیل کا جواب دینا آسان ہوتا ہے، دلیل دینا مشکل ہوتا ہے. یہ اصول مناظرہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مدعی کوشش، چاہے آپ کو ازبر ہے کوشش کرے نہ بنے، اگلے کو بولیں دے. تو جب اجرائے نبوت جاری ہے یہ ان کا دعویٰ ہے نا. ہمارا تو شروع سے یعنی امت کا 1400 سال سے یہ ہے کہ نبوت، تو اس کا دعویٰ ہے. ایسے ہی مرزا قادیانی نبی ہے، ان کا دعویٰ ہے. تو ان کو کہ تم اس کے نبی ہونے پر دلیل دو، ہم سے کیوں دلیل مانگتے ہو کہ وہ نبی نہیں ہے تم، ٹھیک ہے نا. حضرت میں آپ کو یہ چھوٹے سے چٹکلے بتا کے نا تو آگے چلتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع اس میں بھی یاد رکھیں. اب آپ سوچیں گے کہ عیسیٰ علیہ، اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لفظ بولا کریں اس میں بھی رفع و نزول عیسیٰ، حیات و وفات عیسیٰ کا لفظ نہیں بولنا، ٹھیک ہے. رفع و نزول عیسیٰ کا لفظ بولیں جب بھی بولیں کہ آپ کا رفع ہوا نزول ہوگا. کیوں کہ حدیث کے اندر نزول کا لفظ ہے اور قرآن کے اندر رفع کا لفظ ہے. حیات و وفات کا لفظ بولے ہی نہ، شروع سے ہی نہ بولیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں حیات و، ان کا جی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رفع اور آپ کا نزول ہوگا تاکہ آپ کی دلیلیں پھر اس کے مطابق بنے. وہ کہیں گے جی آپ ثابت کرو جی یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ کو جی ہاں زندہ، یہ نزول، اس لیے رفع و نزول عیسیٰ کا لفظ بولنا ہے. اب بندہ یہ بھی یاد رکھیے گا، مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح، یہی ہے نا، جس مسیح کے آنے کی خبر دی گئی وہ میں ہوں، یہی ہے. یہ کہاں خبر دی گئی؟ قرآن میں تو صراحتاً کوئی، یہ کہتے ہیں نا قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں کسی مسیح نے آنا ہے، نہیں ہے نا. یہ قادیانی کو آپ کہو گے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ میں وہ مسیح ہوں جس کی خبر دی گئی بار بار. کہاں دی گئی خبر؟ کہے گا جی حدیث میں، ٹھیک ہے. اچھا کون سی حدیث؟ کوئی ایک حدیث پڑھو جی. وہ کہے گا جی بخاری کی حدیث ہے جی کہ ینزل فیکم ابن مریم، یہ لفظ آئے گا یا عیسیٰ کا لفظ آئے گا؟
ابن مریم کا لفظ کا مرزا قادیانی نے وہ دی ہے نا حدیث کے ابن مریم و امامکم منکم، بخاری کی حدیث، کیا لفظ ہے؟ ابن مریم، ٹھیک ہے، ابن مریم۔ مرزا قادیانی نے ہی یہ لکھا ہے کہ قرآن کی 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے، 30 آیات اس نے اپنے اس میں گنوائی ہیں، مولانا مغیرہ صاحب نے شاید آپ کو پڑھایا ہوگا اس پر، 30 آیات۔ تو ابن مریم قرآن کی روح سے کیا ہو چکے؟ فوت۔ مرزا قادیانی کی منطق، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں منطق۔ ابھی میں قرآن و حدیث کے دلائل پر تو نہیں جا رہا، آپ قادیانی سے پوچھیں گے مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے وہی تھے نا، جب ابن مریم آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم مراد ہوں گے، وہ فوت ہو چکے؟ ہاں جی ہو چکے۔ حدیث کہتی ہے کہ کون نازل ہوگا؟ ابن مریم۔ حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ ایک مسیح آئے گا، یہ جو اردو میں دھوکہ دیتے ہیں، ایک مسیح آنے کا کہیں ذکر نہیں کسی حدیث میں، یا عیسیٰ ابن مریم کا نام ہوگا یا ابن مریم ہوگا، یعنی لفظ یہ ہیں۔ ابن چراغ بھی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور مرزا کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو حدیث کہتی ہے کہ ابن مریم نے نازل ہونا ہے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس مسیح کے آنے کی خبر دی گئی وہ میں ہوں، مطلب خبر دی گئی کہیں حدیث میں، تو قرآن مرزا قادیانی کہتا ہے اس ابن مریم کو مار چکا ہے، فوت ہو چکا، حدیث کہتی ہے اسی ابن مریم نے آنا ہے، تو حدیث اور قرآن میں تعارض ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جائے گا، یہ حوالہ اس میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے کسی مسیح نے آنا ہی نہیں، کون سے مسیح نے؟ قرآن کہتا ہے فوت ہو چکے، حدیث میں اسی فوت شدہ کے آنے کی خبر ہے، حدیث اس کے خلاف ہو گئی، مرزا قادیانی کے اصول میں تو حدیث تو پہلے یہ ثابت کرو کس مسیح نے آنا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کون سی حدیث پڑھے گا؟ اس کو مرزا قادیانی نے کہاں سے نکالا کہ ایک مسیح نے آنا ہے؟ اب وہ یہی کہے گا نا، نہیں جی وہ حدیث میں ابن مریم سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، آپ کو اب اس پہ دلیل دو کہ اس سے مراد یہ ہے، یہاں پہ لائیں۔ وفات و حیات پر تو بات کی بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ملا لیں، یار چلو فرض کرو مان لیا وہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے، پھر مولانا اللہ صاحب صاحب واقعہ سنایا مجھے، شاید انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے، ختم نبوت والے نا، پرانا واقعہ کہیں، تو کہتے ہیں میں وہاں چناب نگر میں بیٹھا تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، اس وقت ابھی شاید ان کو قرار نہیں دیا گیا تھا کافر، یعنی یہ آتے جاتے، تو کہتا ہے ایک بابا جی آئے، وہ پرانی مسجد تھی اس وقت نا، تو بابا جی آیا اور سائیکل پہ، تو میں نے دور سے پہچانا، دیکھا تو وہ بابا ہے اوپر، وہ پنجابی پاگ باندھی، تو اندر آ گیا سائیکل کھڑی، تو آ کے کہتا ہے جی میرا یہ نا ہے، تو میں یہ ربوہ سے آیا ہوں، تو میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو وہ کوئی ان کا مربی تھا، کوئی باہر کہیں ملک میں کافی سال گزار کے، تو کہتے ہیں میرے پاس آ گیا، میں نے کہا آؤ جی بیٹھو جی، تو مجھے کہتا ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، یہ آتے ہی کہتا ہے فوت ہو چکے جی۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں کوئی کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا فوت ہو چکے، انا للہ و انا راجعون، فاتحہ پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، آگے چلو جی۔ کہتے ہو بابا چپ، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، آپ یہ میں کہہ رہا ہوں، جب یہ عام طور پہ یہ لوگ جب بحث کریں نا، یہ اصل میں ہوتا ہے کہ 10 12 13 15 بندے بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کوئی نہ کوئی بیچارہ شبے میں پڑ جاتا ہے جو مسلمان ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سب لوگ علمی نہیں ہیں، عام لوگ بیٹھے، تو وہاں آپ نے دلائل میں نہیں جانا، وہاں آپ نے ان باتوں سے اس کو آپ وہاں انجان بن جائیں۔ آپ کو جی میرا تو اتنا مطالعہ نہیں ہے، بس مجھے یہ بات سمجھا دو کہ جی میں نے سنا کہ آپ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ ابن مریم، یہی کہ ابن مریم فوت ہو چکے، ہاں جی ہو چکے، اچھا تو آپ نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں کیا لفظ ہے کہ ابن مریم نازل ہوں گے؟ ہاں، تو ابن مریم تو فوت ہو چکے، وہ کیسے نازل ہو سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات اس کو کہیں اچھا جی اگر ابن مریم فوت ہو گئے، چلو فوت ہو گئے، پھر اب کیا اگلی کیا فوت ہو چکے، چلو ہو، میں نے بھی مان لیا، کیا ابن مریم کے فوت ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ابن مریم ہے؟ یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا تمہیں
تو یہ کسی آج تک میں نے قادیانی سے پوچھا کوئی ایک دلیل دے دو کہیں سے کہ کسی مفسر مشارع یا کسی حدیث یا کسی روایت جھوٹی سچی میں یہ ہو کہ جو حدیث میں ابن مریم مراد ہے نا، اس سے مراد ایک شخص ہے جس کا نام غلام احمد قادیانی، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ دلیل تو دینی پڑے گی نا۔ میں آپ کو کہوں جی مولوی صاحب ایک آپ کے پاس کل ایک بندہ آئے گا، اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور کالے رنگ کی ٹوپی ہوگی، وہ اپنا نام آپ کو عطاء المنعم بتائے گا، آپ اس کو 1000 روپیہ دے دینا۔ آپ کو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس دوسرے دن ایک بندہ آئے، اسی حلیے میں آئے کہ جی مجھے حافظ عبید اللہ صاحب نے بھیجا ہے، آپ اس سے نام پوچھو گے نا آپ کا، تو وہ نام بتائے کوئی اور، آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں میرا نام حسین احمد ہے، آپ اس کو 1000 روپیہ دے دو گے؟ شکل صورت وہی ہے نا، نہیں دو گے نا۔ وہ آپ کو کہے جی وہ چونکہ وہ جو عطاء المنعم، میں مثال دے رہا ہوں کہیں سچ مجھے نہیں سمجھنا، وہ عطاء المنعم صاحب کل رات کو فوت ہو چکے ہیں، تو اب مجھے ہی آپ عطاء المنعم سمجھ کے پیسے دے دے تو آپ اس کو دیں گے؟ ایک دنیا کی بات ہے۔ تو بھائی یہ دعویٰ کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے لہذا اب میں عیسیٰ ہوں، یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے اس میں، تو آپ اس کو یہ میں نے ایک آپ کو یہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، عام لوگوں میں ایسے ان کو پکڑیں اور دلائل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ہم جائیں گے توفی کب؟ آپ شروع میں کہیں گے ٹھیک ہے جی مان لیا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، چلو آگے چلو، فوت ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے مرزا قادیانی کے سچے جھوٹے ہونے کا کیا؟ اور یاد رکھیں وہ یہ کہہ سکتا ہے جی دیکھو جی سب سے پہلا بندہ جس نے یہ بات امت کو بتائی، یہ راز مرزا نے لکھا بھی ہے خود بھی کہ یہ راز تھا میں نے فاش کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ مرزا سے پہلے سر سید احمد خان اپنی تفسیر میں وفات عیسیٰ لکھ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے اس کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، وہ مرزا قادیانی کے یہ یعنی براہین احمدیہ بھی ابھی نہیں لکھی تھی، اس سے پہلے وہ اسی قرآن کی آیت سے وفات مسیح ثابت کرتا ہے اور کر چکا ہے، تو یہ مرزا کا کوئی کارنامہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دلائل اپنی جگہ ہیں، یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح آپ تو اس لیے یہ جو کتاب آپ کے سامنے یہ میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کے لکھی ہے کہ عوام الناس کے اندر کیسے بات کرنی ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں گے حیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا باب ہے نا، اس میں میں نے کوئی اتنے بڑے دلائل نہیں دیے، ایک ہی آیت وہ وما قتلوا ما صلبوا دی، لیکن آپ مرزا قادیانی کا توڑ اس کی جب عبارات سے کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اندر جانے کی۔ اچھا اب آتے ہیں جو موضوع ہے احادیث، کچھ احادیث ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، آیات تو ہیں ہی، تو میں نے آیات کے بارے میں آپ کو ایک عام گر دے دیا کہ جو بھی آیت پیش کریں گے اس میں یا لفظ ہوگا نبوت کا یا رسول کا یا رسالت یا نبی کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کہنا جی ٹھیک ہے اس آیت سے نبوت جاری ہوتی ہے، تو آپ کہو کہ اس سے ساری نبوت جاری ہوتی ہے، شریعت والا نبی بھی آ سکتا ہے، تو مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، سیدھی بات ہے، وہ مرزا کا نہیں مانے گا کوئی مرزائی، کہتا ہے شریعت تو آخری ہے، تو اس کو کہو کہ پھر اس آیت میں تو جب آ گیا کہ نبی آ سکتا ہے تو نبی مستقل شریعت والا بھی اب تمہیں چونکہ ہمارا تو دعویٰ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں، ہم تو خاتم النبیین میں ہر قسم کی نفی کرتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہو گیا کہ نہیں صرف امتی نبی آ سکتا ہے، تو پھر دلیل وہ دو جس میں دو کی نفی ہو، جیسے ہم وہ غیر مقلدوں کو رفع دین وغیرہ پہ پوچھتے ہیں نا کہ دلیل وہ دو کہ جس میں رکوع سے اٹھتے اور جاتے وقت کا اس بات ہو باقی کی نفی ہو، مناظرے میں سنا ہے نا، پڑھا ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی کہ دلیل وہ دو جس میں مستقل شریعت والی نبوت بند ہو، اور ایسی کوئی دلیل وہ دے نہیں سکتا۔ اب وہ آگے کون سی آیت، جو بھی آیت پڑھے آپ کو اس میں کیا ہے؟ رسول سے سارے رسول آ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری سب سے اہم ترین بات جو عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ آپ کتابیں پڑھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا قادیانی جو ہیں، مرزا قادیانی یا قادیانی خود بھی، ان کے نزدیک بھی ایک ہی نبی آ سکتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عام لوگ نہیں اس پر توجہ کرتے، ان کی کتابیں پڑھو
تو اس پر یہ جو اجرائے نبوت کرتے ہیں، نہیں، یہ کہتے ہیں نبی بھی ایک ہی آنا تھا اور وہ آ چکا. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ ان کا خاتم الانبیاء مرزا قادیانی ہے. اس کے بعد نبوت بند ہے، اور سراحت کے سب میں نے اس میں حوالے دیے ہیں، موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی نبی کے آنے کا وعدہ تھا. مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ ایک آ چکا. تو اجرائے نبوت کہاں ہوئی؟ مرزا کے بعد تو نبوت بند ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اجرائے نبوت کا بھی دھوکہ ہے، یہ دیتے ہیں. نہیں، ان کے نزدیک بھی نبوت بند ہے. ہمارے نزدیک 1400 سال پہلے بند ہوگی، ان کے نزدیک جب مرزا مرا تو بند ہوگی. ٹھیک ہے. جتنا بھی یہ کہیں نہیں جی حوالے موجود ہیں. مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو آخری نبی بھی کہا ہے، لکھا ہے، اس میں حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. آخری نبی اس واضح طور پہ. کیسے؟ مثال کے طور پہ وہ اس سے کسی نے سوال کیا کہ جی کیا رسول جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول قتل ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہا ہے، کہتا ہے کہ 2 قسم کے نبی ہوتے ہیں. ایک وہ نبی جو کسی سلسلہ نبوت کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے، اور ایک وہ نبی جو سلسلہ نبوت کے آخر میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو جو سلسلہ نبوت کے شروع اور آخر والا ہے وہ قتل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال کیا دیتا ہے کہ جیسے سلسلہ موسویہ میں وہ اس نے سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، تو پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آخری ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سلسلہ محمدیہ میں پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری میں. یہ صاف لکھا ہے، اس میں حوالہ موجود. یعنی مرزا قادری نے اپنے آپ کو خاتم النبیین لکھا ہے. خاتم النبیین آخری نبی اردو میں لکھا ہے، سب سے آخر میں ہوں. مطلب وہ بھی اپنے آپ پر نبوت کو بند کر چکا. تو اجرائے نبوت پر تو بحث کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی قادیانی کیوں بحث کرے؟ اس کو بولو پہلے یہ سمجھاؤ کہ مرزا قادری نے اپنے آپ کو آخری نبی کہا ہے. اور ٹھیک ہے نا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی رفع و نزول پر میں نے آپ کو دے کہ آپ سب سے پہلے اس میں یہ بتاؤ، یعنی ایسے بنے اس کو کہ کسی عیسیٰ نے آنا ہی نہیں. کیوں نہیں آنا؟ حدیث میں کو جی قرآن میں عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے، 30 آیات ہیں. تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ابن مریم زندہ ہے. تو یقیناً وہ یہی کہے گا نا کہ نہیں حدیث میں ابن مریم اس سے مراد یہ ہے، تو اب اس پر آپ ڈال دیں گے ہاں اب یہ ثابت کرو کہ اس ابن مریم سے تم مراد ہو. باقی اس پر بحث اور میں حدیث کی طرف آتا ہوں. 2-3 حدیثیں بڑی یہ پیش کرتے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جب پڑھ کے تو عملی زندگی میں جائیں گے نا، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جو ہم نے 8-9 سال یا 10 سال پڑھا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھا. کچھ بھی نہیں پڑھا. اس طرح کہ یہ تھیوری ہے جسے ہم کہتے ہیں نا، بس ہم نے قواعد، اصول، عربی، نحو، صرف پڑھ لی، لیکن آپ کو اصل علم جو ہے اس کا احساس ہوگا جب عملی زندگی میں، جب آپ کے سامنے مسائل آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت پھر آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. اس وقت آپ کو خود مطالعہ کرنا پڑے گا. یعنی ایک بندہ ہے نا، آپ کو ابھی یہ صرف جو ہمیں دور حدیث تک پڑھایا گیا یہ تحقیق کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. لیکن تو یاد رکھیں کبھی بھی جب بھی کبھی آپ کسی موضوع پر کچھ لکھنا ہے، کچھ بیان کرنا ہے، کسی کو جواب دینا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا جو سوال آپ کے سامنے آیا ہے آپ کا اس پر مطالعہ ہے، آپ کا اس پر عبور ہے. کوئی بندہ کہے یہ قادیانی ادھر مناظرہ کرنا ہے، تو آپ پہلے دیکھیں کہ یار میں اس موضوع، ضروری نہیں کہ ہر بندے کو ہر موضوع کے اوپر مطالعہ ہو، کسی کو کسی پر کسی، تو یہ ہمارے تجربے کی باتیں ہیں. تو اگر ایسی بات ہو کوئی بھی کسی، تو آپ اگر ایسا ہے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ خود نہ کریں. اب دیکھیں یار میرے دوستوں میں ارد گرد کون سا بندہ جو اس موضوع کا ماہر ہے اس کو لے کر جائیں. ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے نئے فتنے اٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی مفتی صاحب اٹھ کے جا کے آج کل ویڈیو بنتی ہے یوٹیوب پہ، وہ سب او جی مفتی صاحب کو ہرا دیا ہے نا ایسے، یعنی فلاں بندے نے مفتی، یہ جی دیوبندی مفتی تھا ہار گیا، حالانکہ وہ خود وہ جو ہرانے والا ہے اس کے دلائل سن کے ہنسی. اب مفتی صاحب کو نہیں پتا تھا جو
دوسری بات تحقیق. جب آپ کوئی بھی بات حدیث یا روایت یا کوئی پیش کریں, کہیں کتاب میں پڑھی, بڑے سے بڑے عالم نے بھی لکھی ہو, تو ایک دفعہ اس کی اصل مرجع سے تصدیق ضرور کریں کہ جی انہوں نے حوالہ دیا فلاں کتاب کا, میں دیکھ لوں حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں. حدیث کی کتابوں میں حدیث صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم حدیث سے ضعیف بیان کر دیتے ہیں, اور کوئی بندہ وہاں پہ بیٹھا تو کہہ دیتا ہے جی مولوی صاحب اس حدیث کا حوالہ تو دیں, سند تو دیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ مولانا حسین المدنی صاحب نے کتاب میں لکھی ہے انہوں نے, لیکن آپ نے حدیث پیش کی ہے تو تحقیق لازمی. یہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, اور اس مسئلے میں قادیانیوں کے خلاف تو بڑا ہی محتاط رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے عام بات ایک سنی ہوگی نا, مرزا قادیانی کہاں مرا تھا, لوگ کہتے ہیں بیت الخلاء میں, ایسے ہی ہے. لیکن کوئی حوالہ میری زندگی میں کسی قادیانی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ یہ لفظ ہو کہ بیت الخلاء میں مرا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ شروع کئی دفعہ ہمیں بھی انہوں نے, وہ پھر جب اور دلائل سے تو عاجز آ جاتے ہیں, تو ایسی بات پکڑو جی مولوی صاحب نے جھوٹ بولا, جو جی کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے اس طرح کا. تو ایسی بات جو ضروری نہیں کہ جو زبان زد عام ہے تو اس کو ہم بیان, تو تحقیق ضروری ہے. تو قادیانی جو احادیث پیش کرتے ہیں نا, وہ اچھا کسی کتاب میں مزے کی بات ہے, ایک دفعہ ایک قادیانی نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا حوالہ, کہتے ہیں جی ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں یہ حدیث نقل کی ہے. کتاب تو ہے الموضوع, لیکن اس میں کون سی حدیثیں ہیں جو موضوع ہیں. اب ملا علی قاری نے نقل تو کی, اب ایک بندہ عام بیٹھا, اچھا ملا علی قاری نے حدیث نقل کی ہے, اب اس کو کھول کے سمجھانا پڑے گا کہ الموضوعات جو ہے الکبیر, اس کے اندر انہوں نے پیش کیا اور بتایا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے, لیکن وہ اس کو کتاب میں نقل کی. تو سب سے پہلے حدیث کے بارے میں, چونکہ ہمارا موضوع حدیث ہے, جو بھی حدیث کسی بھی موضوع پہ آپ کے سامنے آپ کا فریق مخالف پیش کرے نا, تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی دیکھ لیں. اس کی آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے, حدیث کی کتابوں بھی تحقیق ہے, سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں آپ کو ایک راوی کا, یہ تحقیق تھوڑی آپ کریں گے اس وقت, ٹھیک ہے نا, اس سے بڑے. تو جو زیادہ تر جو قادیانی مربی حدیث پر آئیں گے نا, اس میں ایک حدیث پیش کریں گے, سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے بیٹے تھے ابراہیم, وہ جب فوت ہو گئے تو وہی جن کے بعد جب ان کے دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابراہیم تمہارے جانے سے بڑا میں غمگین ہوں. تو حدیث کے لفظ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابراہیم فوت ہوا تو اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی اللہ نے مقرر کر دی ہے. تو آگے لفظ ہیں لو عاشا لکان صدیقا نبیا, اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا. ٹھیک ہے, تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو جی اگر نبوت بند ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. یہ ایک روایت ہے. اب عام بندہ تو کہے گا جی ہاں جی بات تو ہے تھی, ٹھیک ہے. تو اس پر میں نے ان پر اس میں تفصیل سے لکھا ہے, مختصر آپ کو بتا. تو سب سے پہلے اس یعنی کو یہی ہم نے جب دیکھا کہ اس کی سند کیا ہے, تو اس کی سند کے اندر یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے ابراہیم ابن ابی شیبہ, ابراہیم ابن عثمان. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں جمہور ائمہ انہوں نے اس کو منکر الحدیث اور ضعیف اور وغیرہ وغیرہ لکھا ہے, ضعیف حدیث ہے. اور دوسری بات یہ, حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں ساری اس پر نا, کون کون سی کتابوں میں کیا کہ میں آپ کو مختصر جا رہا ہوں. لیکن آپ کو اگر کسی نے حدیث پیش کی ہے نا سنن ابن ماجہ کھولیں, یہ بتانا چاہ رہا ہوں, سنن ابن ماجہ کھولیں, وہاں پہ وہ حدیث دیکھیں, اس کے اوپر نیچے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ آدھے الفاظ پیش کرتے ہیں, اگلا لفظ پیش. تو اس حدیث سے جو پچھلی حدیث ہے نا, یہ جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس سے جو پچھلی حدیث ہے, اس حدیث کے اندر ایک صحابی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے صحیح سند کے ساتھ, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے جو یہ والی ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں, دوسری تو بخاری میں نہیں ہے جو ابراہیم ابن عثمان ابو شیبہ والی ہے, یہ
وہ عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا کہ وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ مقرر کیا ہوتا نا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے ہونا ہے تو آپ کا بیٹا زندہ رہتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے آپ کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا۔ اب اس بات کی تشریح صحابی نے کر دی، بالفرض اس کو صحیح بھی، تو یہ اس سے پچھلی روایت ہے، یہ روایت وہ پیش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ نے، حضور نے یہی فرمایا نا کہ لو آشاب، ایک بندہ استدلال کرے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، وہاں بھی لو ہے نا کہ اگر زمین میں ایک کے زیادہ معبود ہوتے تو اب یہاں سے استدلال کرے کہ ایک کے علاوہ بھی معبود ہو سکتے ہیں، اللہ نے کیا لو کان فی، تو یہ لو سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک حدیث یہ ہے، تفصیل اس میں آپ حوالہ جات نا راوی کے اوپر دیکھ لیا۔ امام نووی، اچھا یاد رکھیں کہ جس فن کی بات ہو نا، حدیث کی بات ہے تو ہمیں محدثین کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، فقہ کی بات ہے تو فقہا کی طرف۔ اگر کسی حدیث پر جرح یا راوی پر جرح کا مسئلہ ہے تو ہم وہاں پہ مؤرخ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جو ائمہ جرح و تعدیل، لکل فن رجال، ٹھیک ہے نا۔ تفسیر کی بات ہے تو مفسر کی طرف رجوع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حوالے بھی اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہیں اور بڑے، انہوں نے تو بڑی سخت اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے، اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہ بعض لوگوں نے یہ حدیث نقل کی ہے نا روایت، یہ فباطل وجسارۃ علی الکلام فی المغیبات ومجازفۃ وہجوم علی عظیم من الزلات واللہ، کہتے ہیں یہ باطل اور غیب کے باتوں کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اسے اٹکل چلانا ہے، یعنی انہوں نے بالکل باطل قرار دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں۔ تو یہ حدیث تھی ایک، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک روایت حضرت عائشہ کی طرف منسوب اثر ہے، اس کو اثر، جب آپ علوم الحدیث پڑھیں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا حدیث کیا ہوتی ہے، اثر مختصر لفظوں میں کہ جب صحابی کا قول ہو نا تو اس کو عام طور پہ اثر کہا جاتا ہے، ویسے تو حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے اور حدیث مراد ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو یہ حضرت عائشہ کا اثر ہے، حدیث نہیں، ان کی طرف منسوب کیا ہے جی، کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لا آپ کے بعد کوئی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، بس یہی کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لا نبی بعدہ جو ہے حضرت عائشہ نے اس کی تردید، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ قادیانیوں نے پاکٹ بک میں در منصور کے حوالے سے یہ دی ہے، تو در منصور تفسیر امام سیوطی کی، اس کے اندر اس کی کچھ سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اتنا لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ تو اب ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے تو اب ہم مصنف ابن ابی شیبہ میں جائیں گے کہ وہاں دیکھیں روایت ہے کیا، یعنی سب سے پہلے حدیث کو یہ دیکھنا کہ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد ہم جواب کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو راوی ہے نا، ایک مصنف ابن ابی شیبہ، اچھا یاد رکھے پہلے کتابیں ہوتی تھی قلمی نسخے، یہ جو طبع پرانی کتابیں آج سے کوئی 300-400 سال پہلے قلمی نسخے ہوتے تھے، تو اس سے پھر مختلف جو دنیا کے جو پریس ہیں انہوں نے چھاپی، تو کئی کتابوں میں کچھ تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ نسخے مصنف ابن ابی شیبہ کے چھپے تو اس کے اندر حضرت عائشہ سے روایت کرنے والا راوی ہے جریر ابن حازم، تو عن عائشہ، وہ عن، تو اس میں تو بالکل سیدھا کہ جریر ابن حازم جو ہے اس کی پیدائش حضرت عائشہ کی وفات کے بعد ہوئی ہے، تو وہ تو منقطع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، روایت میں راوی نہیں۔ ہاں بعد میں کچھ نسخے اور مصنف ابن شیبہ کے دوسری جگہ سے، تو اس کے اندر درمیان میں ایک راوی محمد نام کا آ گیا کہ جریر ابن حازم محمد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے، تو
وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد محمد ابن سیرین ہے تابعی. ٹھیک ہے, تو محمد ابن سیرین بھی ہوں تو محمد ابن سیرین جو ہے ان کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب المراسیل ابو حاتم الرازی مشہور امام جرح و تعدیل ہیں, انہوں نے کہا کہ ابن سیرین لم یسمع من عائشہ شیئا, کہ ان کا حضرت عائشہ سے سماع ثابت ہی نہیں ہے. 12 بجے تک ٹائم ہے نا حضرت؟ میں نے کہا بھائی سارے ٹائم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں. اچھا, تو یہ روایت جو ہے سندن ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات. اب اصولی جواب کی طرف آئیں. فرض کر لیں یہ روایت ثابت بھی ہوتی تو یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرفوع احادیث موجود ہے نا, لا نبی یا بعدی, یہی لفظ موجود ہے کہ حضور فرما رہے ہیں لا نبی یا بعدی. تو اگر مرفوع حدیث اور کسی صحابی کا قول تعارض ہو جائے تو مرفوع حدیث کو ترجیح دیں گے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک اصول ہے کہ فرض کریں حضرت عائشہ, تو اس سے صاحب. اچھا, دوسری بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ خود ایسی روایات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. مثلا مسند احمد میں, اچھا میں جتنی آپ کو یہ احادیث روایات اس میں لکھی ہیں وہ ساری میں نے تحقیق کر کے صحیح نقل کی ہیں, یعنی کوئی ضعیف نہیں کی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یعنی روایت کرتی ہیں, عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبقى, لفظ دیکھیے گا, بعدی من النبوۃ شیء الا المبشرات. فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں, نبی نہیں, نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں, صرف مبشرات. مبشرات پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اچھا خواب آتا ہے نا اسے یعنی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو اچھے خواب بھی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ اب اچھے خواب تو میری امت کو آتے جائیں گے, باقی نبوت کچھ بھی باقی نہیں. یہ حضرت عائشہ مرفوع حدیث روایت کر رہی ہیں, تو وہ کیسے اس حدیث کے خلاف بات کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود انہی مفسر شارحین نے اس کا مطلب بھی بیان کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اس کا مطلب سیدھا سا بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ وہاں پہ اصل میں ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہی جو میں نے شروع میں آپ کو شبہ دیا نا, تو انہوں نے کہا کہ کہیں لا نبی یا بعد سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ کے بعد اب کوئی پرانا نبی بھی نازل نہیں ہو سکتا. اس شبے کو دور کرنے کے لیے ان کے, اور یہ لکھا ہے علماء نے, یعنی مرزا قادری سے پہلے علماء نے اس میں حوالے موجود ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ یہ اثر سندن ثابت نہیں ہے, پہلے وہ تو ثابت کرو. جب راوی اس میں منقطع ہے تو ہم اس کو لے کے مرفوع احادیث کو رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ وہ احادیث ہے جو عام قادیانی آپ کے سامنے پیش کرے گا. اچھا, مرزا قادیانی نے اب یہاں پہ وہ ایک ہے نا آپ کے علاقے کا, ایک وہ آج کل بڑا مذاق بنا, وہ جو ٹچ ہے نا, ایک خطیب سنا ہے کبھی آپ نے؟ ادھر ہی کہیں آپ کے پاک پتن سائڈ کا ہے, بریلوی. وہ احمد کا غلط مفہوم بھی بیان کر رہا تھا. بہرحال اس کا تک یہ کلام ہے کہ میں ادھر تھوڑا جہا ٹچ پا دیا, تو وہ اس میں ساتھ میں ٹچ بھی ڈال دوں کہ مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا بخاری اور مسلم کے علاوہ, ان کی کوئی بھی حدیث اس شرط پر قبول ہوگی کہ وہ قرآن اور صحیحین کے خلاف نہ ہو, یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف نہ ہو. یہ مرزا قادری نے لکھا ہے, حوالہ میں نے اس میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو حدیث, یہ حضرت عائشہ کا اثر ہے بخاری مسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اس میں تو حضور فرما رہے ہیں لا نبی یا بعدی. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور عام طور پہ قادیانی ایک
حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ سوال اس طرح کریں گے کہ آنے والے مسیح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی فرمایا ہے، آنے والے مسیح کو نبی فرمایا ہے، تو وہ حضور نے فرمایا کہ وہ مسیح آئیں گے جو نبی اللہ ہیں، تو اس کا مطلب حضور کے بعد نبی آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث اصل میں صحیح مسلم کی کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں ہے، قیامت کے نشان، اور یہ حدیث پوری بہت لمبی، نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ راوی، اس میں دجال کا ذکر ہے۔ یہ پوری حدیث قادیانی کبھی نہیں پڑھتا کہ دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پھر وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اس کو قتل کریں گے، نبی اللہ عیسیٰ، وہاں نبی اللہ عیسیٰ کا ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں، تو اس حدیث کو بھی وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر یاجوج ماجوج کی بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ۔ تو یہ جب ہم ان کے ساتھ بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس دجال کو مارا ہے؟ اگر حدیث لیں تو پوری لو، اس میں تو اس عیسیٰ کا ذکر ہے نبی اللہ کا جس نے دجال کو قتل کرنا ہے، تو اس نے تو نہیں۔ لیکن ایک جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو خود ضعیف کہا ہے، حالانکہ مسلم کی حدیث ضعیف نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اس کے خلاف جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اور دلیل پتہ کیا دی ہے؟ چونکہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل نہیں کی، صرف امام مسلم نے کی تو ضعیف ہے۔ یہ بھی ایسے ڈکوسلے مارتا ہوتا تھا۔ تو یہ باقی اچھا ایک حدیث مختصر بیان کروں، ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہ انا اول الناس بابن مریم والانبیاء اولاد علات لیس بینی و بینہ نبی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد ایک عیسیٰ آنا تھا نبی، ٹھیک ہے، حالانکہ حضور سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو گزر گئے اور ان کو میرے درمیان کوئی نبی نہیں، لیکن یہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ نہیں جی حضور کے بعد ایک عیسیٰ نے جو آنا ہے اس کے اور میرے درمیان کو، یعنی مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ بخاری میں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ یہی حدیث دوسری کتابوں میں ہے، تو وہاں پہ لفظ ہے لِأَنَّهُ لم یکن بینی و بینہ، لم یکن ماضی کا صیغہ ہو جاتا ہے جب مضارع پر لمدہ، کہ نہیں ہوا میرے، تو یہ اس حدیث کی تشریح کر دی کہ اس سے مراد پہلے والے ہیں، بعد والے نہیں ہیں، یعنی حدیث میں کوئی اتنا ان کا وہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ جو بھی میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس میں ابن مریم کا ذکر ہے، جو میں نے شروع میں نقطہ بتایا، قادیانی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات ان پر رہتی ہے کہ اس کا نام کیا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جس ابن مریم نے آنا ہے وہ یہ ہے۔ میں تو ایک دفعہ ایک قادیانی کے ساتھ بات نہیں مان رہا، میں نے کہا اچھا وہ جس مہدی نے آنا وہ میں ہوں، میں نے اس کو کہا میں ہوں، میرا دعویٰ ہے، مجھے غلط ثابت کرو۔ وہ اس پر نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا میں ہوں، بالکل ایسا، میں نے کہا میں ہوں، آپ کا، میں نے کہا ہاں میں مہدی ہوں، وہ جس مہدی نے آنا میں ہوں۔ تو کہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جو دلیل تم مرزا قادیانی کی طرف سے پیش کر دو گے میں وہ اپنی طرف سے پیش کر دوں گا۔ پھر اس کو چپ کر کیا اس نے کہ میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ وہ جس عیسیٰ نے آنا ہے میں ہوں، میں مانو بھائی میں ہوں، تو میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں میں ہوں، یا تو حدیث دو کہ اس کے اندر ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں ان دلائل میں کبھی قادیانیوں کے ساتھ نہیں الجھا، وہ شروع میں ہی ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا جی بس ٹھیک ہے جی آپ تو یہ، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی حدیث پڑھیں گے اس کے اندر ابن مریم یا عیسیٰ نبی اللہ، وہاں بھی عیسیٰ نبی اللہ کا لفظ ہے، تو عیسیٰ، مرزا کا نام تو عیسیٰ نہیں ہے نا، وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کا عیسیٰ، عیسیٰ جیسا کوئی، وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرزا قادر نے جس نے ڈھکوسلے دیے نا کہ میری اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ مشابہتیں ہیں، وہ بھی میں نے ان کی ساری اس کے اندر ڈیٹیل سے لکھ دیا ہے۔ اچھا یہ احادیث ہیں چند، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں جو ابھی تک میں نے کہا اس کے بارے میں کسی کو سوال ہے تو بتا دیں، کوئی اتنا بڑا موضوع نہیں ہے، کوئی اور حدیث ہو کسی نے سنی ہو جو وہ دلیل پیش کرتے ہوں تو مجھے پوچھ سکتے ہیں۔
کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. ہیں نہیں وہ بالکل آپ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ کوشش کیا کریں، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بنے. اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو دلائل تو ہیں ہمارے پاس، ہم دیں گے، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کبھی آپ جو مناظرے کا ایک گر ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ دلیل دینا اپنے دعوے پر یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کو ثابت کرنا، لیکن آپ کی دلیل کو توڑنا وہ بڑا آسان کام ہے، ٹھیک ہے. بلکہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک حدیث پڑھی، میں کہتا ہوں جس میں یہ لفظ عربی کا اس کا یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ ایک قانون ہے، تو آپ کی دلیل تو میں نے توڑ دی، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب دلیل دینی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا میں جامع و مانع دلیل دوں کہ جس سے کوئی نکل نہ سکے کوئی، ٹھیک ہے. لیکن تو یہ میں نے ایک آپ کو گر بتایا کہ کوشش کسی بھی، صرف قادیانیوں سے نہیں، کسی بھی باطل فرقے کے ساتھ اگر آپ کی کوئی مباحثہ ہو تو کوشش کریں کہ آگے بڑھ بڑھ کے مدعی نہ بنے، ٹھیک ہے نا. کوشش کریں، آپ کے لیے آسانی رہے گی. کسی بریلوی کے ساتھ کوئی مناظرہ علم غیب پر، تو آپ کوشش کریں اس کو کہ جی تمہارا کیا دعویٰ ہے لکھو، تم مدعی بنو، دلیل وہ دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ توڑیں، آپ کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ادا کو نہیں جی اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، تو میں یعنی یہ میں نے آپ کو ایک بس یہ نہیں بتایا کہ نہیں ایسا آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، ظاہر بات ہے ہم اس میں تو ہم مدعی ہوں گے، لیکن قادیانی کو باقاعدہ جو ان کے مربی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ یہ علم مناظرہ اور یہ سب سکھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس میں نہیں سکھایا جاتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو پتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جب بات کرے گا نا وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو کہے گا دلیل دو، آپ کو کہے گا جی حضرت عیسیٰ زندہ، اس پر دلیل دو، یہی کہے گا نا حضرت. پھر یاد رکھیں وہ یہ کہے گا کہ قرآن سے بات کریں گے، صرف ہماری جتنی بھی بات ہوتی ہے نا یہ بڑا حدیث بھی نہیں، کہتے ہیں قرآن سے بات کریں گے، قرآن سے. ایک دفعہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں پروفیسر ہیں، میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ایسے انٹرنیٹ کے اوپر بات، تو قادیانی بار بار کہ جی جو بھی بات ہوگی نا وہ قرآن سے ہوگی. کیوں؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریروں پہ نہ آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مجھے کوئی بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ بتائیں، میں اس کا توڑ اس کی کتاب سے موجود ہے، عبارت ہر چیز کا اس کی، کیونکہ جھوٹا جو شخص ہوتا ہے نا اس کو یہ نہیں یاد رہتا میں پہلے کیا لکھا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس لیے قادیانی کبھی بھی مرزا قادیانی کی عبارات پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ بار بار کہے جی قرآن سے بات ہوگی، تو پروفیسر صاحب وہ تو عالم بھی نہیں ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اچھا یا مطلب عربی چ گل ہوئے گی. وہ کہتا جی کیا کہتے قرآن عربی میں ہے نا، تو تم نے کہا صرف قرآن سے، تو عربی چ گل ہوئے گی، تو عربی چ گل کرنی ہے تو چلو کرو عربی چ بولیں گے. تو چپ کر گیا. یعنی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو پہلے سکھایا جاتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں، وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے بات ہوگی، تو وہ قرآن کی آیت پیش کریں گے، ظاہر بات ہے لوگ بیٹھے ہیں، تفسیر میں اختلاف ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ بحث لمبی ہو جائے گی. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا آپ کو ٹھیک ہے قرآن سے بات کریں گے، لیکن پہلے تم اپنا دعویٰ محدود کرو کیا ہے کسی بھی موضوع. نبوت کے اجرا پہ میں نے آپ کو بتا دیا کون سی نبوت بند ہے کون سی جاری ہے، تاکہ پھر ہم اس پر دلیل دیں. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول پر تمہارا دعویٰ کیا ہے، یہ اسپیسیفک، یہ نہیں اچھا ان کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی آپ والی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات عیسیٰ دعویٰ نہیں ہے، صرف پورا دعویٰ مرزا قادیانی کا یہ نہیں ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، صلیب پر ڈالا گیا، وہاں پہ آپ کو یعنی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، زخمی کیا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ لوگ آپ کو مردہ سمجھ کے صلیب کے اوپر چھوڑ کر چلے گئے. پھر آپ کچھ دن چھپ کے علاج کراتے رہے، پھر آپ کشمیر چلے گئے، پھر 87 سال کشمیر رہے، پھر کشمیر میں فوت ہوئے، پھر کشمیر میں ان کی قبر ہے. یہ ہے پورا دعویٰ. آپ اس کو کہیں جی یہ دعویٰ پورا قرآن سے نہیں،
کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر دو پورا کشمیر تک جانے والا تو ہم آپ کی بات مان لیتے. یہاں پہ آ کے وہ نہیں آئے گا. یعنی صرف وفات عیسیٰ دعویٰ نہیں ہے یہ, اور یہ بھی اس میں ہے کہ اچھا وہ جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہ میں ہوں, یہ میں نے پورا اس میں لکھا ہے. تو یہ جو موضوعات ہیں نا حضرت, اس میں آدمی کو اپنی تیاری تو ہونی چاہیے. اب آپ نے جو یہ بھیجا تھا اس پر تھوڑی سی بات کر لوں. میرا خیال نہیں, وہ تو وفات مانتے ہیں نا, قبر میں دفن ہو گئے. وہ تو اس لیے کہتے ہیں, وہ ہم کو کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے تو کیسے زندہ آسمان پر نہیں جا سکتے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں قرآن ناریہ وغیرہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے اس میں شبہات کے جوابات عیسیٰ علیہ السلام آخر میں یہ سارے لکھے ہیں, اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے لکھے ہیں. اس نے تو ایک وہ گرو نانک کا کپڑے کا کرتا بھی آسمان سے اتارا ہے, تو وہ کپڑا نہیں جلا تو آدمی جل جائے گا, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا واقعہ معراج ہے, اسی لیے قادیانی جسمانی معراج کے منکر ہیں, کیونکہ ان کو ماننا پڑ جائے کہ ہاں بندہ جا سکتا ہے. لیکن مرزا قادیانی پھر بھی لکھ گیا کہ جمہور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور ماں جسم تشریف لے گئے, یہ لکھ گیا ہے پھر بھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہے توفی. ایک اس پر بھی اصول آپ نے پڑھا ہوگا نا نحو وغیرہ میں, کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے, ایک مجازی. حقیقی اور مجازی ایک اصطلاح ہے کہ جس لفظ کے لیے جو معنی بنیادی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی معنی. مثال کے طور پر موت کے لیے حقیقی لفظ موت ہے, مرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن میں حیات کے مقابل موت آیا ہے, حیات کے مقابل توفی کہیں نہیں آیا, کیونکہ حقیقی معنی وہ ہے. ایک ہوتا ہے لفظ کا مجازی معنی, ٹھیک ہے. مجازی معنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں شخص کا وصال ہو گیا, فوت ہو گیا, انتقال ہو گیا, کہتے ہیں یہ انتقال سے مراد موت ہوتی ہے. لیکن انتقال کا حقیقی معنی تو موت نہیں ہے. انتقال ینتقل معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو کہوں جی آپ کو میں منتقل کر رہا ہوں ادھر, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت آ رہی ہے, لیکن مجازی معنی موت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا اصول یہ ہے کہ کسی لفظ کا جہاں کوئی قرینہ نہ ہو, کوئی اور معنی لینے کا تو وہ حقیقی معنی میں ہی ہوگا, یہ اصول ہے. اور جب اس کو کسی مجازی معنی میں لینا ہے تو اس کے لیے قرینہ چاہیے, قرینہ نہیں ہے تو مجازی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. لفظ توفی مادہ وفا سے ہے, واو فے الف. اور عربی کے اندر صرف جنہوں نے پڑھی ہے, پتہ نہیں آج کل گردانے یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہمارے زمانے میں تو بڑی مار ہم نے کھائی. گردانے جو صرف میں ہیں اس میں پتہ نا باب ثلاثی سے شروع کرتے ہیں. اب فعل یفعل, تو اس سے افعل تفعل تفاعل سارے ابواب بنتے ہیں. مثلا نصر ینصر مدد کرنا, نصرانی کو بھی عیسائی کو بھی نصرانی کہتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی حواریوں نے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. تنصرہ کا معنی ہوتا ہے فلاں شخص عیسائی ہو گیا, لیکن اس میں کیوں تنصرہ کہا گیا کہ یہ نصرت سے ہے, مدد کرنے سے. تو کسی بھی لفظ کا جو مادہ ہوتا ہے نا عربی میں وہ اصل ہوتا ہے, اس مادے کا معنی کسی بھی وہ باب میں چلا جائے وہ معنی اس میں رہے گا, ٹھیک ہے. تو وفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لینا یا دینا, پورا پورا لینا ہے. قرآن کے اندر اس مادے سے اور بھی لفظ ہیں, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, یہ بھی وفا سے ہے, پورا پورا لینا, ٹھیک ہے نا. اور بے شک یہ معنی موت کے معنی میں بھی توفی کا ہوتا ہے, یہ اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ توفی کا معنی ہی موت ہے اور کوئی معنی نہیں, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اور حقیقی معنی اس کا موت نہیں ہے, حقیقی معنی پورا لینا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ,
اب وہ کہیں گے جی نہیں جی باب تفاعل بتائیں جی ہمیں. بھائی باب تفاعل ہو وفا کا مادہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو باب تفاعل بتانے لگا ہوں. قرآن میں باب تفاعل ہے, جو مرزا قادری نے کہا تھا نا اللہ فاعل ہو اور تفاعل ہو اور بندہ مفعول ہو تو وہاں معنی موت نہ ہو. تو وہ بھی آیت ہے قرآن میں, 24ویں پارے کا 2 رکوع شروع ہوتا ہے, غور کیجئے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. ترجمہ, اللہ تعالی توفی, میں ابھی موت نہیں کر رہا, توفی کر لیتا ہے جانوں کی. اللہ فاعل, یتوفا اسی توفی سے ہے, اور انفس مفعول, جانوں کی, جانوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. حین موتہا, ان کی موت کے وقت, ٹھیک ہے. اگلا والتی لم تمت, اور وہ ان جانوں کی بھی توفی کر لیتا ہے جن کو موت نہیں آئی نیند میں, فی منامہا. آیت میں دیکھیں اللہ توفی کرتا ہے لیکن لم تمت وہ مری نہیں ہے, تو یہاں نیند کے معنی میں ہے. ایسا ہی ہے, نیند میں موت نہیں آتی لیکن اللہ توفی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ قادیانی کیا کہتے ہیں, یہاں جی قرینہ ہے نیند کا. اچھا پھر اللہ نے اگر توفی کا معنی حقیقی موت ہوتا تو حین موتہا کا لفظ کی کیا ضرورت تھی. اللہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس, سمجھ جاتے موت. اللہ نے حین موتہا الگ سے کیوں لایا کہ توفی کا معنی میں موت نہیں تھی, حین موتہا سے موت آئی ہے. سمجھ آ گئی. تو جہاں بھی میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, کہ میں اس بحث میں کہہ رہا ہوں کہ توفی کا حقیقی معنی دنیا کا کوئی بندہ کسی لغت سے موت سا, اور لغت میں یہ تاج العروس بڑی مشہور, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موت پر ومن المجازی اس کا مجازی معنی موت ہے. تو مجازی معنی جہاں کرنا ہے وہاں کوئی قرینہ ہونا چاہیے. تو ہم جو کہتے ہیں نا فلاں فوت ہو گیا یا متوفا, تو وہ قرینہ ہوتا ہے کہ وہ ہاں جی جنازہ ہو رہا ہے, فوت ہو گیا, لیکن ویسے اس کا معنی پورا لینا, ٹھیک ہے. ایک بات, سب سے جو قادیانیوں کی مضبوط ترین دلیل ہے نا قرآن سے, اس پر یہ میرا موضوع نہیں تھا تو بس وقت تھا 12 بجے تک, تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ سورۃ المائدہ کی آخری رکوع کی آیت ہے. سب سے باقی جو ہے نا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک وغیرہ, یہ اتنی مضبوط دلیلیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں صرف اس پر آپ کو ایک نقطہ بتانے لگا ہوں. وہ نقطہ آپ اگر یاد رکھیں گے نا تو آپ کو کبھی, یعنی وہ نقطہ ایسا کہ میں نے بھی ایک ہی کتاب میں پڑھا ہے آج تک, ٹھیک ہے, ایک ہی کتاب میں پڑھا ہے اور اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں ملا. وہ کیا ہے آخری رکوع جو ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام, مختصر قیامت کے دن, قیامت کی بات ہے, اذ قال اللہ یا عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, یہ رکوع کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے یہ اب لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کو معبود بناؤ اللہ کے سوا. قال سبحانک, عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جو حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی انک, یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے کہتے ہیں ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ, میں نے تو ان سے وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, غور کیجئے گا, وہ صرف اگلا ایک لفظ پیش کرتے ہیں لیکن پہلے آیت پوری پڑھیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور یا اللہ میں ان پر گواہ رہا, ما دمت فیہم, جب تک میں ان کے اندر رہا, یہی لفظی معنی اس کا, ما دمت فیہم. آگے لفظ ہے فلما توفیتنی, جب تم نے مجھے اللہ توفی دے دی,
تو کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ان پر نگہبان رہے، پھر مجھے نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ قادیانی کہتے ہیں جی دیکھو، اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو واپس آئیں گے، تو واپس آ کے ان کو پتہ تو چل جائے گا کہ عیسائیوں نے میرے بعد کیا کیا گل کھلائے ہیں، چل جائے گا نا۔ تو قیامت کے دن نعوذ باللہ وہ پھر جھوٹ بولیں گے کہ یا اللہ مینوں نہیں پتا انہاں کی کیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دلیل بڑی پکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں رہا گواہ تھا اس وقت تک وہ ٹھیک تھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ میں رقیب تھا، مطلب اس میرے ہوتے ہوئے تو ان میں یہ شرک یا تین خداؤں والا عقیدہ نہیں آیا، لیکن جب تو نے مجھے توفی کر لی، میں ابھی موت پر نہیں آ رہا، تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہ تو بعد میں تو میں ذمہ دار نہیں، یہی ہے۔ تو مرزا قادیانی استدلال کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بولیں گے، کیوں کہ تم مسلمانوں کہتے ہو کہ وہ آئیں گے، چلو پہلے تو آسمان پر چلے گئے نہیں پتا، لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے نا، تو آ کے تو ان کو پتا چلے گا کہ عیسائیوں نے، تو پھر قیامت کے دن یہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتے، وہ یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اتنے سال آسمان پہ رہا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو ابھی پتا چلا جب میں آیا ہوں، یہی کہنا چاہیے تھا۔ یہ ہے فلم۔ اس کا نقطہ جو قادیانیوں کے خلاف، اس کا جواب کہ اس میں لفظ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا تو وہ نہیں بگڑے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس جسے یروشلم کہا جاتا ہے یہاں ہوئے ہیں، اس علاقے میں، ٹھیک ہے، جو آج کل بیت المقدس یعنی اسرائیل میں ہے، یروشلم، وہاں پہ عیسیٰ علیہ یہ جو واقعہ ہوا نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی صلیب پر ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ وہاں پیش آیا، یہ تاریخی طور پہ سب کو مانتے ہیں، وہیں تھے، یعنی پیدا بھی وہیں ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں، وہ یروشلم والوں میں رہا تو وہ نہیں بگڑے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان کہ وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ آسمان پر۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس وقت ان کی وفات ہو گئی نہیں۔ مرزا قادیانی ان کو کہاں لے گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں یروشلم سے وفات نہیں مانتا وہ، ہم تو رفع مان رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں کشمیر چلے گئے، اور اس کے اور یہ بھی لکھا اسے جو ہم کہتے ہیں نا 87 سال رہے۔ مرزا قادری نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر تقریباً 33 سال تھی، 33.5 سال جب یہ واقعہ صلیب ہوا، اور وہ کہتا ہے 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی کشمیر میں۔ تو جب 120 سے 33 نکالے تو 87 بچتے ہیں، تو مطلب کشمیر میں مزید 87 سال رہے۔ ایک بات اور مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ عیسائیوں نے ایک خدا کے بندے کو خدا بنا لیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ حضرت انجیل کے 30 سال بعد آ گیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے یروشلم میں انجیل تو دے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے 30 سال بعد، اچھا یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ جب عیسائیت کا آپ مطالعہ کریں گے نا، تو پولس ایک بندہ ہے جس نے عیسائیت کو گمراہ کیا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رفع ہو گیا تو وہاں یروشلم میں یہ پولس کی وفات جو ہے نا، پولس کی جو عیسائی بتاتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کشمیر میں 67 تقریباً عیسوی بتاتے ہیں، 67 عیسوی، اور عیسائی تاریخ کی ابتدا عیسوی کی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہے۔ جو عیسائی تاریخ کی ابتدا ہے نا، جو ہم سن ابھی 2022، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی 120 سال عمر ہوئی بقول مرزا قادیانی کے، تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی وہاں زندہ تھے، 87 سال ابھی عمر ہوئی تھی، تو یہ پولس مر گیا تھا۔ تو پولس مرنے سے پہلے عیسائیت کو گمراہ کر گیا تھا، میری بات سمجھیں؟ تو عیسائیت گمراہ ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ زندہ تھے نا، زندہ تھے کشمیر۔ تو نقطہ یہ ہے کہ عیسائی تو گمراہ ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں زندہ تھے بقول مرزا قادیانی، تو وفات کا معنی تو تمہارا بھی نہیں بن سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ یا اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر وہ خراب ہوئے، پھر تو یہ ترجمہ ہوگا کہ یا اللہ جب میں 120 سال کی عمر پا کے کشمیر میں، اس کے بعد گمراہ ہوئے، حالانکہ تم خود لکھ رہے ہو کہ وہ پیچھے سے گمراہ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا قادیانی
کہ جب تو مجھے یروشلم سے کشمیر لے گیا تو مجھے نہیں پتا کی ہویا. یہی ہونا چاہیے نا. یہ نقطہ ہمیشہ اس آیت پہ یاد رکھنا. یہ سیالکوٹ کے ایک اہل حدیث عالم گزرے ہیں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی. یہ ساجد میر کے کوئی چچا وغیرہ تھے کچھ, مرزا قادیانی کے ساتھ. انہوں نے مرزا قادیانی کی شہادت القرآن ایک کتاب ہے, وہ کتاب ان کی وہ آپ کو کسی اہل حدیث مکتبہ سے ملے گی, شہادت القرآن, جو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے اسی موضوع پر مرزا قادیانی کے جواب میں لکھی تھی. وہ کتاب پڑھیں, اردو میں ہے, تھوڑی مشکل ہے اردو لیکن بڑی, اس میں یہ انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ قادیانی اس کا معنی وفات نہیں کر سکتا, ورنہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات وہیں یروشلم میں ہو گئی تھی 87 سال. یا کشمیر والا قصہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے, یہ اس کے لیے. باقی ہمارے علماء نے جو توفی کا معنی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حقیقی معنی اس کا توفی ہے. ہاں اگر کوئی قادیانی کوئی ثابت کر دے کہ توفی کا حقیقی معنی موت ہے تو وہ ثابت کر کے دکھائے. میں نے تو آپ کو حوالہ دے دیا, لغت کی کتابوں میں ومن المجاز لکھا ہے, مجازی. مجازی معنی وہاں ہوگا جہاں کرینہ ہے. اور میں نے آپ کو یہ غالباً سورہ زمر ہے جو میں نے 24ویں پارے کا اللہ تعالی وہاں پہ وفات اور آگے کہتا ہے واللتی لم تمت, وہ مرے نہیں اور توفی ہوئی. تو مطلب کہ توفی کی ایک قسم ہے جو, تو میرا ڈھکوسلا میں اس کا ترجمہ توفی کا قادیانی کے سامنے یہ نہیں کرتا مجھے پورا پورا لے لیا. میں پتہ کیا ترجمہ کرتا ہوں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ میں تجھے سلا دوں گا, انی متوفی کا سلا دوں گا, ورافعو کا پھر تجھے اٹھا لوں گا. یہ میرا اپنا نہیں ہے, امام تبری نے تفسیر تبری میں یہ ایک نقل بھی کیا ہے کہ فلاں فلاں اس کا معنی نیند, کہ اللہ نے آپ پر نیند نازل کر لی اور آپ کو اٹھا لیا. جب میں یہ ترجمہ کرتا ہوں قادیانی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے کہ اس نے تو یہ ترجمہ کرنا تھا مجھے پورا پورا لے لیا. اب وہ مجھے کہے گا نا کہ اس کا ترجمہ یہ تم نے کہاں سے لیا نیند, تو میں کہتا ہوں اللہ توفی الانفس, وہاں نیند کے معنی میں توفی کا معنی, اور مرزا قادیانی نے لکھا بھی ہے کہ توفی کا معنی نیند بھی آیا ہے. تو میں ترجمہ ہی وہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ انی متوفی کا, میں تمہیں سلا دوں گا نیند کا غلبہ دے کے, رافعو کا اٹھا لوں گا, وہ مطہر کا. تو ترجمے میں ہی حل ہو جاتا ہے مسئلہ. تو اس کا معنی نیند بھی ہے, یہ ڈکوسلا آپ چلا سکتے ہیں. تو فیتنی کہ آپ کو ان کو کہیں کہ فلما تو فیتنی کب ہوئی, یہ جو ہے یہ یروشلم میں ہوئی یا تو عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی نعوذ باللہ جھوٹ ہو گئے نا کہ یا اللہ جب تو نے مجھے وہ اللہ کہے گا نہیں وہ تو تمہاری زندگی میں, تم تو کشمیر میں تھے, تم کیسے کہہ رہے ہو وفات کے بعد, وفات سے پہلے بگڑے ہیں وہ. تو یہ دوسرا جواب سن لے, اسی رکوع جو ہے نا اذقال یہ انت قل, اس سے پچھلا جو رکوع ہے سورہ مائدہ کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. یا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا, اس سے پہلے یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. ترجمہ آپ دیکھیں کہ اللہ تمام رسولوں کو قیامت کے جمع کرے کہ ماذا, تم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو تمہیں کیا جواب میں کہا انہوں نے, تو کیا کہیں گے لا علم لنا, حالانکہ ان کو تو پتہ نہیں ان کو کیا جواب دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت تجلی اور جلال اتنا ہے کہ انبیاء بھی وہاں کہیں گے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جواب وہاں پہ یہ دے رہے ہیں. یہاں اس کا تعلق وفات اس سے ہے نہیں. یہ اس سے پہلے والا رکوع میں آپ کو ایک تحقیقی جواب بھی دے رہا ہوں کہ وہاں بھی ہم کہیں گے کہ انبیاء نے جھوٹ بولا کہ ہمیں نہیں پتا. وہ ایک اس وقت کا حالات ایسے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ یعنی بحث اللہ کے سامنے نہیں کریں گے کہ یا اللہ نہیں ہوئے. تو وہ یہ ایک ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا, تھوڑا لمبا ہے, لیکن باقی اس میں آپ یہ دیکھ لیں. کوئی سوال؟ 1 منٹ رہ گیا. یہ ہاں, اب یہ بھی بالکل, جب وہ ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ صرف قرآن سے بات ہوگی تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کون سے قرآن سے, ٹھیک ہے, کون سے قرآن سے, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا جو مرزا قادیانی پر نازل ہوا. یہ عوام الناس میں جب یہ بات کریں گے تو سب لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے, ہاں انہوں نے بھی قرآن ہے کوئی, ٹھیک ہے. تو آپ وہ مرزا بشیر الدین محمود کا جو بشیر احمد ایم اے مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا تھا, اس کا
کلمۃ الفصل رسالہ ہے، اس کے اندر اس نے صاف لکھا ہے کہ قرآن تو اٹھ گیا تھا، اگر اٹھا نہ ہوتا تو دوبارہ محمد نقل کفر نہ باشد، دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر ان پر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی وہ مرزا کو دوسرا محمد، یہ آپ اس میں عقیدے پڑھیں گے تو ان کو کہ کون سا قرآن، جب آپ حوالہ دے دیں یہ دیکھو جی تم کہتے ہو کہ مرزا پر دوسرا قرآن نازل ہوا، یہیں پہ وہ چپ کر جائے گا کہ یار یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہمارے عقائد کا، یہ کیسے بالکل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا بھی نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مرزا قادیانی کی تحریرات نہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی تمہارے نزدیک نبی ہے نا، ان کے نزدیک نبی ہے نا، تو نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ حدیث۔ تو یا تو مرزا کو کہو نبی نہیں، اگر نبی ہے تو اس کی تحریر بھی تو حدیث ہے، تمہارے نزدیک تو ہے نا، تو پھر اس کو پیش کریں گے، یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بس میں نے منتشر سے ڈکوسلے آپ کو یہ کام ہے، جو علمی دلائل تو کتابوں میں لکھیں وہ آپ مطالعہ کریں کتابوں میں جو ہے نا ساری، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ چوکنا رہنا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گل ویلے دی، اگلا بھی ایک لفظ ہو رہے پتہ نہیں، ہاں کہ کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جو کبھی کہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے کسی نے بات کی تو آپ نے وہاں پہ اگر اس کے جواب میں استحضار تھا جواب دے دیا تو بس وہ سارا ہو گیا، اور کبھی آپ کو جواب آتا ہے اس کا لیکن ذہن میں نہیں آیا اور نہیں دے سکے تو بڑا غلط تاثر پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ یہ کلمۃ الفصل اس کا، ایک منٹ ٹھہریں، یہ 1914 میں نا ان کا ایک قادیانیوں کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا، ریویو آف ریلیجنس، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اس کا شمارہ ہے 1914 مارچ اپریل کا، اور وہ اصل میں یہ جب لاہوری گروپ بنا نا، پتہ نہیں آپ کو کسی نے قادیانیت کا تھوڑا تعارف، لاہوری گروپ بنا تو لاہوری گروپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مرزا قادیانی کو اس وقت وہ نبی نہیں اس مانتے، ٹھیک ہے، تو ان کا اختلاف ہو گیا مرزا قادیانی کے ساتھ، یہ دوسروں کے ساتھ جو اس کی آل اور ان کے رد میں اس نے یہ لکھا تھا کلمۃ الفصل، اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ نہیں مرزا قادیانی نبی ہے، اس کے اندر اس نے بڑی بکواس بڑا لکھا ہے، وہ اس رسالے سے بڑا بھاگتے ہیں۔ کلمۃ الفصل نہیں، مرزا قادیانی کے دو بیویاں تھیں، یہ سوال ہے جی مرزا قادیانی کے تمام بیٹے، مرزا قادیانی کی پہلے ایک شادی ہوئی تھی اس کا نام تھا حرمت بی بی، اور دوسری شادی پھر نصرت جہاں بیگم، ٹھیک ہے، تو جو پہلی اس کی بیوی تھی اس کو مرزا قادیانی نے وہ کبھی مرزا قادیانی کے اس میں پڑھ لیں گے آپ جو تیسرا باب ہے کہ وہ ایک خاندانی جھگڑا تھا اور وہ ایک شادی کا چکر تھا محمدی بیگم والا جو بھی ہے، تو اس سلسلے میں ان کو اس نے آگ کر دیا اور اپنے سے الگ کر دیا، اس سے اس کے دو بیٹے تھے غالباً، ایک سلطان احمد اور ایک دوسرا تھا فضل احمد، تو ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرزا قادیانی کے بارے میں بھی کہ اس میں سے ایک جو ہے نا وہ فوت ہو گیا تو مرزا قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اور مرزا قادیانی نے جنازہ نہیں پڑھا تھا تو اس سے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا کہ میں بڑا اچھا تھا، بربا فرما بردار تھا، لیکن اس نے مجھے قبول نہیں کیا تھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے مرزا کا اقرار، لیکن مرزا کے جو نسل اس کی وارث بنی نا دوسری، یہ سارے قادیانی ہیں، دو بیٹے ہیں اس کے، ایک کا نام ہے بشیر الدین محمود اور دوسرے کا نام ہے بشیر احمد ایم اے، یہ دونوں میں فرق ہے بس۔ ہاں جی کلمۃ الفصل، یہ جو اس کتاب کے پیچھے یہ حوالے ہیں نا، یہ آخری یہ اسی کلمۃ الفصل کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے، نیچے اجراء نبوت کا مطلب، اجراء نبوت کا معنی کہ قادیانی کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے، نبوت بند نہیں ہوئی، یہ مطلب ہے اس کا ان کے نزدیک۔
قادیانیوں کے اشیاء کے نام مجھے تمام تو نہیں وہ پتہ ہیں، لیکن بڑے بڑے یہ شیزان ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کوکنگ آئل ہے جسے بڑا مشہور ہے یار، ذائقہ، ہاں ذائقہ کوکنگ آئل بھی اسی کمپنی کا ہے، اور پنجاب آئل مل کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ان کی کوریئر کمپنی ہوتی تھی OCS، اب وہ بدل گئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں، اب وہ تفصیل آپ کے ان سے چھاپی ہوگی انہوں نے، ہاں وہ لے لینا۔ مرزا قادیانی جو ہے نا، اس نے لکھا ہے، اور بڑے مزے کی مرزا قادیانی، یہ جو آپ اس کتاب کا نا جب فارغ ہو کے تیسرا باب پڑھے نا، پورا پڑھیں گے تو ساری، اب یہ جو گڑ اور ڈیلے والا جس نے پوچھا تو اس نے لکھا ہے، وہ کہتا تھا نا میں وہ عیسیٰ ہوں جس نے آنا ہے، تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو 2 چادروں میں نازل ہوں گے، 2 زردی مائل، یاد رکھیے زرد نہیں ہے، زردی مائل چادروں میں۔ تو اس نے کہا ان 2 چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، تو مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک بیماری نیچے والے دھڑ میں ہے اور ایک اوپر والے دھڑ میں۔ نیچے والے دھڑ میں اس نے کہا جی مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے، آج کل شوگر کے مریض کو جیسے ہوتا ہے، اور اوپر والے دھڑ میں اس نے وہ مراک یا اپنے دماغی جب پیشاب زیادہ آتا تھا تو اس کو ہر وقت ڈھیلے جیب میں رکھنے پڑتے، ڈھیلے تو اس وقت مٹی کے ہوتے تھے نا، وہ پیشاب سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کبھی صوبہ سرحد کی طرف جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈھیلے کیا تھے، یہاں ہمارے پنجاب میں تو اب یا رائے ونڈ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ جو تو وہ ڈھیلے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کا بیٹا لکھتا ہے سیرت المہدی میں کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ ریشمی ناڑا استعمال کرتے تھے، ریشم کا بنا ہوا نا، کیوں کہ آپ کو پیشاب آتا تھا جلدی تو وہ جلدی کھل جاتا ہے جب کھولنے میں، تو وہ ڈھیلے رکھتا تھا، ساتھ اس کو گڑ کھانے کی بھی شوق تھا۔ تو بس وہ یہ آتا ہے، اس نے یہ ان لوگوں نے نا یہ کتابوں میں بھی اپنی کرتے ہیں، ایک چھپا تھا براہین احمدیہ کا نسخہ، اس کے اندر ایک قادیانی نے مرزا کا مختصر تعارف لکھا تھا، اصل میں حوالہ وہ ہے، وہ اب یہ دکھاتے نہیں، چھاپتے نہیں، وہ جس کے پاس پرانا ہے، ہمارے پاس ہے وہ سکین اس کے نا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کو گڑ بھی شوق تھا، تو وہ ایک ہی جیب میں گڑ بھی ہوتا تھا اور وہ ڈیلے بھی ہوتے تھے۔ اب آگے آپ جو بھی اندازہ لگاتے جائیں، وہ یہ تھا وہ، اور اس میں یہ آپ اس کی یعنی اچھا یہ بھی یاد رکھیں، کئی دفعہ ہم لوگ، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی کا دماغ خراب تھا، یہ بھی غلط ہے، وہ دماغ خراب نہیں تھا، ہم تو اس کو پھر مجنون کہہ کے مرفوع القلم کر رہے ہیں، وہ بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسے ایسے کام کروا دیے کہ وہ مذاق بن گیا، جو انبیاء کے لائق نہیں ہوتے۔ اور کوئی ہے؟ بس اس کو ایسے ہی پڑھیں، یہ بڑی آسانی لکھی ہوئی ہے، یہ ترتیب سے 3 باب ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 باب ہیں، پہلے ختم نبوت سے متعلق ہے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ سے، اور تیسرا قادیانی سے، کوئی ایسا